حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ حضرت عباس کا مکان جو تھا مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھا، اور مکان کے اوپر ظاہر سی بات ہے چھتیں اتنی ہوتی تھی چھوٹی کہ بندے کا سر چھتوں سے ٹکراتا تھا، تو ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عباس نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کوئی پرندے ذبح کیے، تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی، وہ پرنالہ جاری ہو گیا، وہ خون جو ہے وہ ٹپکنے لگ گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ دم مسفوح جو ہے بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، پر نالے پر نظر پڑی، خون جو ہے وہ نکل رہا تھا، آپ نے خیال فرمایا کہ جو صحابی یہاں سے گزرے گا اس کے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، وہ نماز کے قابل نہیں ہوگا، تو آپ نے پرنالہ اکھیڑ کے پھینک دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنالہ اکھیڑ کے پھینک دیا ہے، تو اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس تھے، عدالت میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں حضرت عباس پہنچ گئے اور جا کے مقدمہ دائر کیا کہ میرے گھر کا پرنالہ امیر المومنین نے، زمانہ بھی آپ کا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پرنالہ اکھیڑ کے پھینک دیا۔ وارنٹ جاری ہو گئے، سمن بھیج دیا گیا کہ جاؤ فاروق اعظم اگر کوئی کسی وفود سے ملاقات کرو تب بھی ان کو پکڑ کے لایا جائے، زمانہ بھی ان کا ہے، آپ سنیں، یہ ہے انصاف پسندی۔ جب وہ وہاں پہ بندہ پہنچا، اس نے کہا جناب آپ کو عدالت طلب کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر ہے، فرمایا آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے اور حکم ملا ہے کہ جس حالت میں بیٹھوں فوراً حاضر ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں جب آپ پہنچے، آپ نے پوچھا کس لیے بلایا؟ جی آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا حضور میرے ساتھ بیٹھے۔ فرمایا نہیں، میں بحیثیت مجرم آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں وہاں سامنے کھڑا ہوں گا۔ اگر تم نے امیر المومنین سمجھ کے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا پھر انصاف نہیں کر سکو گے، میں نہیں بیٹھتا۔ حضرت فاروق اعظم نہیں بیٹھے، مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کا پرنالہ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ دیا ہے۔ آپ نے جواب دعویٰ پیش کیا کہ خون بہہ رہا تھا اس لیے میں نے پرنالے کو کھیڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے بات پرنالے کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں یہ چھت کی لپائی کر رہا تھا، مکان بنا رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو کندھوں پہ اٹھایا تھا اور میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، فرمانے لگے اے عباس خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا یہ پرنالہ میرے محبوب نے لگایا ہے تو فاروق اعظم کبھی جرت نہ کرتا۔ اب حضرت ابی بن کعب نے کیا سزا مقرر کی؟ فرمایا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ گارہ خود بنائیں گے، کوئی ہیلپر ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مزدور ساتھ نہیں ہوگا، آپ گارہ تیار کریں گے، جب یہ پرنالہ لگانے کا وقت آئے گا آپ حضرت عباس کو بلائیں گے، ان کو کندھوں پہ اٹھائیں گے اور پھر حضرت عباس اسی طرح پرنالہ لگائیں گے جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو پھر اسی طرح ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود گارہ بنایا اور پھر پرنالہ حضرت عباس نے لگایا۔ جب لگ گیا پھر دونوں حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں آتے ہیں اور حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہاتھ جوڑ لیے۔ فرمایا آپ کی تنقیص مقصود نہیں تھی، آپ کو معاذ اللہ آپ کی عزت کو کم کرنا مقصود نہیں تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصاف سکھا کے گئے آپ اس پر کاربند ہیں کہ نہیں، آپ کا یہ انصاف کا عالم دیکھ کر یہ میں اپنا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ آج سے مسجد نبوی کے لیے وقف ہے۔